بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیے آج ایک لطف ازالی جو حقیقت ہے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ حقیقت کے مطابق لام اللہ کی اس صفات لطیف کا مظہر ہے جو ہر چیز میں موجود ہے مگر نظر نہیں آتا۔ جیسے دودھ میں مکھن چھپا ہے ویسے ہی کائنات کے ہر ذرے میں لام کی لطافت چھپی ہوئی ہے، جو دیکھنے والے ہیں وہی دیکھتے ہیں۔ اکثر میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر کا لام بیدار ہوتا ہے تو اسے ہر چیز میں خالق کا لطف نظر آنے لگتا ہے۔ یہ حرف بندے کو مشاہدے کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ الف اللہ ہے اور میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر ان دونوں کے درمیان جو لام ہے وہ لام کیا ہے؟ کہنے کو اشارے بہت ہیں مگر سمجھدار کو اشارہ کافی ہے۔ دیکھیے جبریل امین علیہ السلام، ان کا اشارہ ہے کہ یعنی وہ وحی یا نور جو خالق سے نکلا اور معشوق کاملہ تک پہنچا، وہ معشوق کون ہے؟ وہ معشوق کاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنا تو اشارہ کافی ہے۔ اور حقیقت کی روشنی میں لام وہ عشق ہے جو عاشق کو معشوق سے جوڑتا ہے، یعنی بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ بغیر لام کے الف اور میم کے درمیان کے تعلق ظاہری رہتا ہے، باطن میں نہیں اترتا۔ یہی ہے۔ اور لام کی شکل پر غور کریں، یہ ایک ہک یعنی ہوک کے جیسا لگتا ہے، ہوک کی طرح ہوتا ہے۔ یہ حرف سالک یعنی یہ جو حرف ہے یہ سالک کے دل کو دنیا سے کھینچ کر عقبہ اور پھر ذات کی طرف موڑتا ہے۔ کلمہ طیبہ کا جو لا ہے لام سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا مقصد نفی وجود ہے، یعنی جب تک بندہ اپنی ہستی کو لام کی تلوار سے ذبح نہیں کرتا وہ ہو یعنی اللہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ لام یہاں انسان کی جو انا ہے، انا کو قربان کرنے کا نام ہے۔ غور کریے، اپنی ہستی کو لام کی تلوار سے ذبح کرنا۔ جب تک ذبح نہیں کرتا وہ اللہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آپ لام کو لکھنے کے انداز پر غور کریں تو یہ الف سے شروع ہوتا ہے اور نیچے آ کر ایک دائرے کی شکل میں اختیار کرنے لگتا ہے۔ لیکن حقیقت عشق یہ بتاتا ہے کہ ہر چیز الف سے شروع ہوئی، ہر چیز الف سے شروع ہوئی ہے اور گھوم کر واپس اسی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بس یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے۔ لام کا جو نچلا گھماؤ جو ہے یہ مخلوق کی کثرت ہے، مگر اس کا اوپر والا جو حصہ سیدھا ہے وہ وحدت کی طرف کا اشارہ ہے۔ ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ بعض عارفین بھی فرماتے ہیں کہ لطف اللہ کا جو مرکزی لام ہے وہی ازبال الاسباب ہے، وہی ازبال الاسباب ہے۔ اگر آپ اللہ سے پہلے لام ہٹا دیں تو للہ بنتا ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور دوسرا ہٹا دے تو لہو بنتا ہے، سب اسی کا ہے۔
اور آخر میں صرف ہو رہ جاتا ہے۔ لام وہ پردہ نور ہے جو ہمیں اللہ کی جلالیت سے بچاتا ہے اور جمالیت کے ذریعے اس تک پہنچاتا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ جو علم معرفت کی پہچان رکھتے ہیں وہ اس چیز کو لے لیے، ان کو سمجھ آ گیا۔ سمجھنے کی بات ہے۔ جو نہیں سمجھے ہیں وہ ایک اور دفعہ اس کو سنیے، سمجھ آ جائے گا۔ لام وہ غیبی تار ہے جو ہماری روح کو عرش معلیٰ تک، یعنی عرش معلیٰ سے جوڑتی ہے۔ یہ نرمی ہے، یہ عشق ہے، اور یہ میں کو ختم کر دیتی ہے، اور بس تو کو پانے کا راستہ ہے۔ میں کو ختم کرنا ہے، بس تو کو پانے کا راستہ ہے۔ یہاں علم جتنا لے بہت کم ہے، جتنا بھی لے بہت کم ہے۔ ہمارے مرشد فرماتے تھے، میرے دادا حضور اور میرے کامل مرشد فرماتے تھے کہ اکثر علم معرفت ایک سمندر کی طرح ہوتی ہے۔ سمندر پینے والا ایک خطرہ بھی پیتا ہے، ایک گلاس بھی پیتا ہے، ایک لوٹا بھی پیتا ہے، مگر سارا سمندر پی نہیں سکتا۔ تو یہاں بات اتنی بڑی ہے کہ معرفت کی تل تک پہنچ نہیں سکتا۔ پہنچنے کے لیے عمریں کم پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے مرشد سے اگر ہم دل لگاؤ کر ان کے قدموں پہ بیٹھ گئے، ان کے ہاں میں ہاں ملائیں، ان کے قدموں کی دھول بن جائے، تو پھر سارا علم ایک نقطے کے اندر آ جائے گا، اور وہ نقطہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ نقطہ کیا ہے۔ آج کل ہر کوئی نقطے کے پیچھے پڑے ہیں، نقطے کو سمجھے نہیں، سارا علم نقطے کو جانے نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، نقطہ الف کے اندر ہے، اور الف کو سمجھنے والا کامیاب و کامران ہے۔ پھر وہ کبھی جعلی لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا،